فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو رہنے کا نظام اور سسٹم دیا ہے، ویسے تو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب مل جل کر رہتے ہیں. اس کے بغیر شاید کسی بھی مخلوق کے لیے رہنا ناممکن ہو، لیکن بالخصوص انسان ہمیشہ سے مل جل کر ایک معاشرہ بنا کر خاندانوں میں، قبائل میں، معاشرے میں اور ملکوں میں رہتے ہیں. تو جب انسان مل جل کے رہتا ہے تو مل جل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کی پاسداری کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کا احترام کرے، عزت کرے اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ جس سے معاشرت مضبوط ہوتی ہے، محبتیں قائم ہوتی ہیں اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں. اگر کسی معاشرے کا ہر فرد اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں، اپنے فرائض کی پابندی کی جائے اور دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے کہ جس سے محبتیں بڑھیں اور نفرتیں کم ہوں، تو ایسا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، ایسی قوم دوسروں کے مقابلے میں مضبوط ہوا کرتی ہے. اور اگر آدمی ان چیزوں کا خیال نہ رکھے تو پھر ایسا معاشرہ کمزور ہو جایا کرتا ہے، یا تو خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خود نہ ٹوٹے تو بہت جلد ایسی قوم پر دشمن حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا کرتے ہیں. جو لوگ دوسروں کے حقوق کا اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کی تجدید نہیں کرتے، تعلقات کو مضبوط کرنے کا خیال نہیں رکھتے، ایسی قوم کبھی دیر تک آزادانہ زندگی بسر نہیں کر سکتی. بہت جلد وہ کسی نہ کسی طاقتور قوم کی غلامی میں آ جایا کرتی ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کو ادا کرے. اور ہمارے معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ نفرت کا باعث بنتی ہے
جو چیز معاشروں کو توڑتی ہے، جو چیز معاشروں کو کمزور کرتی ہے، وہ انسان کی بد زبانی ہوا کرتی ہے، غلط زبان ہوا کرتی ہے۔ یہ زبان جسم میں بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی معمولی سی ہے، لیکن یہ زبان انسان کا امتیاز ہے، انسان کی نشانی ہے۔ ساری مخلوقات میں اللہ تعالی نے جتنی زبان آوری انسان کو بخشی ہے، یہ انسان خطیب ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار لوگوں سے اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کا امتیاز رکھا ہے کہ انسان زبان آور ہے، انسان زبان سے گفتگو کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ انسان کا امتیاز اور نشانی ہے، اسی طرح یہ انسان کا امتحان بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اسلام کے احکام کو دیکھیں، بہت سارے احکام کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ اگر ہم نیکیوں کی فہرست پر نگاہ ڈالیں، بہت ساری نیکیاں ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ اگر ہم گناہ کو شمار کرنا شروع کر دیں تو بے شمار گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ زبان بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ، بلکہ انسان کو اجنبیوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور اگر توڑنے پہ آئے تو سکے دو بھائیوں کے درمیان بھی دوری پیدا کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور خصوصاً مسلمان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں، ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے اس لفظ کو لکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھا ہوا ایک حاضر باش، ایک چکنا فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیا کرتا ہے۔ جب انسان کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر حساب دینا ہے، ہر لفظ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، پھر ایک مسلمان کیسے بد زبانی کر سکتا ہے، ایک مسلمان کیسے غلط زبان استعمال کر سکتا ہے، ایک مسلمان کیسے فضول بول سکتا ہے، جب اسے یہ پتا ہو کہ مجھے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آخری وقت ہے، بیماری شدید ہے، شدت کی بیماری میں، شدت کی درد میں کرا رہے ہیں، ہائے کہہ رہے ہیں۔ پاس ایک عالم بیٹھے تھے، کہا احمد تمہیں پتہ نہیں ہے کیا، تمہیں یاد نہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے جو نکلتا ہے فرشتہ اسے لکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل موت کی بے ہوشیاں ہیں، آخری وقت ہے، درد کی شدت ہے، اپنے منہ کو فوراً بند کر لیتے ہیں، منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہیں درد کی شدت سے میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل جائے۔ اور ہم ذرا غور کریں، ہم سارا دن کتنی کام کی باتیں کرتے ہیں اور کتنی فضول باتیں کرتے ہیں۔ ہماری باتیں، ہمارے الفاظ کتنے محبت بکھیرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے دن بھر کے الفاظ کتنی نفرتیں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات اور یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
آخری وقت ہے، بے ہوشی میں ہے، غشی طاری ہو رہی ہے، کبھی ہوش آتی ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگ پاس بیٹھے ہوئے حیران ہیں۔ جب ہوش آئی، کچھ طبیعت سمجھی، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ بے ہوشی میں کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ تو کہا میرے پاس شیطان آیا تھا، ہاتھ ملتا ہوا اور کہہ رہا تھا احمد تو دنیا سے جا رہا ہے، مجھ سے بچ کے جا رہا ہے، میں کوئی تجھ پر حملہ نہیں کر سکا، تجھے زندگی بھر ورگلا نہیں سکا، تجھ سے گناہ نہیں کر سکا، تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا نہیں، ابھی چند سانسیں باقی ہیں، ابھی چند سانسیں باقی ہیں، معلوم نہیں کہ ان چند سانسوں میں تیرے حملوں سے بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا۔ عزیزو، کبھی ان الفاظ کو غور کیا کرو۔ جو ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں شیطانی محفلیں، جہنمی مجلسیں، ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کون کون سی بات کر جاتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں تو بڑا پاک صاف ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، تمہارے جسم میں زبان اتنی اہم چیز ہے کہ ہر روز تمہارے جسم کا ایک ایک عضو یوں ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اگر تو نے غلط لفظ بولا اس کا وبال ہم پر آئے گا، اور اگر تو صحیح رہی گے تو ہم بھی سلامت رہیں گے، ہم بھی مصیبتوں سے بچے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا معمولی سے الفاظ میں ایک بہت بڑا اصول بیان کر دیا۔ فرمایا من صمت نجا، جو چپ ہو گیا اس نے نجات پا لی، جو خاموشی اختیار کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ دنیا کی ساری آفتیں انسان کی زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، اور جانتے ہو آخرت کے دن کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں کر رہا ہوں اس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، اور پھر اس حساب کی بنیاد پر جنت بھی مل سکتی ہے اور جہنم میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کہے۔ اگر کسی وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے تو فرمایا او لیصمت، پھر اسے بےہودہ اور فضول بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ مسلمان جب بھی بولے اچھی بات اپنی زبان سے نکالے، اور اچھی بات اگر نہ ہو پھر خاموش رہے۔ ذرا اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھی باتیں کس کے پاس ہوں گی؟ اچھی بات کون کرتا ہوگا؟ نبی مکرم سے بڑھ کر
اپنی زبان کی حفاظت کون کرتا ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر اچھی گفتگو کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، طویل الصمت، آپ بڑی بڑی دیر تک خاموش بیٹھا کرتے تھے، مجلسوں میں زیادہ بولا نہیں کرتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں عزت اس میں ہے کہ ہم بولیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران، رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، وہ کتنا عظیم آدمی ہے، تکلم فغنم، جب بولتا ہے تو اسے غنیمت حاصل ہوتی ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے، بولتا ہے تو پھول رولتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے او سکتا فسلم، خاموش رہتا ہے، اپنے آپ کو سلامت رکھتا ہے۔ انسان بولے تو غنیمت بولے، جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ ہو، یا پھر خاموش رہے تاکہ کم سے کم آفات اور مصائب سے بچ جائے۔ بولنے کے بڑے نقصانات ہیں اور چپ رہنے کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں۔ اسی لیے نبی مکرم نے فرمایا تھا من صمت نجا، جو چپ ہو گیا اس نے نجات پا لی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ کے بیٹے نے یہ حدیث سنی، بیٹا بڑا نیک تھا، جمعے کے خطبہ میں یہ حدیث سنی، جمعے کے بعد سوچنے لگا کہ ہماری زندگی کے سارے اعمال اور افعال کا مقصد نجات پانا ہے، اور اگر خاموش رہنے سے بندے کو نجات مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے آسان کام کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے اس دن سے خاموشی اختیار کر لی، بولنا بند کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے، اس کی زبان بند ہو گئی ہے، یہ بولتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر بلائے، حکیم بلائے، سیانے بلائے، بہت ساری دوائیاں دی، علاج کیے، لیکن وہ خاموش۔ کسی سیانے نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو بیماری کوئی نہیں، لگتا ہے کہ کوئی ٹینشن ہے، کسی ٹینشن میں پڑ گیا ہے، اس کو باہر لے جاؤ، شکار پہ، سیر و سیاحت پہ لے جاؤ، اس کی ٹینشن دور ہوگی تو یہ بولنا شروع کر دے گا۔ باہر لے گئے، شکاریوں کے ساتھ بھیج دیا، اب جنگل میں پہنچے، شکار شروع کیا تو ایک چڑیا آتی ہوئی دکھائی دی اور درخت پر بیٹھ گئی۔ اب شکاری اسے تلاش کرنے لگا کہ کہاں ہے، اس کا شکار کروں، وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ آخر تھوڑی دیر گزری، چند سیکنڈوں کے بعد وہ چڑیا بولی، چہچہائی، شکاری نے نشانہ لیا اور چڑیا سیکنڈ میں نیچے آ گئی۔ بچے نے فوراً کہا کہ نبی مکرم نے سچ کہا تھا، من صمت نجا، جب تک خاموش رہی بچی رہی، اور جب بولی فوراً ماری گئی۔ اب شکاریوں نے دیکھا کہ بچہ تو بولنے لگ گیا ہے، وہ اس کو پکڑ کے واپس لے آئے، بادشاہ سے کہا اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، بولتا بھی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے اس کو مارا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں تیرے بولنے کی وجہ سے، اگر تو بول سکتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ اس کو مارا۔ جب مار رہے تھے بچے نے پھر کہا نبی نے سچ کہا تھا، کل تھوڑا سا بولا ہوں اور آج مار پڑ گئی۔ ساری مصیبتیں آپ دیکھ لیں، دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، ان کے پیچھے 99% اس زبان کا کردار ہوتا ہے۔
چھوٹی سی گالی دی ہوتی ہے، چھوٹی سی بدزبانی کی ہوتی ہے، اور پھر انسان قتل تک بات جب پہنچتی ہے ساری زندگی اس کو بھگتتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی زبان سے معمولی سا لفظ نکالتا ہے، چھوٹی سی بات کرتا ہے، اور وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا اس کی حیثیت کیا ہے، یہ میری بات جائے گی کہاں تک۔ فرمایا کہ وہ بات اللہ کی رضامندی کی بات چھوٹی سی کرتا ہے، اچھی بات چھوٹی سی کرتا ہے، لیکن وہ بڑھتی بڑھتی اس کے اثرات اتنے بڑھتے ہیں کہ یہ بندہ جنت کے اعلیٰ مقام اور درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی آدمی چھوٹی سی بات اللہ کی ناراضگی کی کر بیٹھتا ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس بات کے اثرات، اس کے برے اثرات اتنے دنیا میں پھیلتے ہیں کہ جہنم کی گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک معمولی بات سے جہنم کی گہرائی میں اتنا گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ سقراط کا ایک شاگرد بازار گیا، بازار سے واپس آیا، آ کر کہتا ہے، استاد محترم، فلاں بندہ آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا، بتاؤں؟ ہمیں پتا، ہمارے سامنے کوئی کہے، ہم آگے بڑھ کر اس سے پوچھیں گے بتاؤ وہ کر کیا رہا تھا۔ ہماری خواتین میں یہ بہت بیماری ہے، بچہ کسی کے گھر میں گیا، پھوپھو کے گھر میں گیا، خالہ کے گھر میں گیا، ہمسایوں کے گھر میں گیا، آ کر پوچھیں گی وہ خالہ کر کیا رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی، کیا کر رہی تھی، ان کے گھر میں کون کون تھا۔ یہ عورتیں جب اپنے بچوں سے پوچھتی ہیں، اگلی دفعہ جب بچہ دوسرے کے گھر میں جاتا ہے تو وہ ضرور دیکھتا ہے، اس لیے کہ گھر جاؤں گا تو ماں نے جا کر پوچھنا ہے۔ پھر بچے میں جاسوسی کی عادت پڑتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتا ہے۔ یہ قصور ماں کا ہوتا ہے، ماں نے چھوٹی سی بات پوچھی تھی کہ خالہ کر کیا رہی تھی، پھوپھو کیا کر رہی تھی، اتنی بات سے پوری زندگی بچے کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر پتہ چل جائے کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا تھا، اس پر بھی خاموشی اختیار کی جائے۔ سقراط نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا، کہا خاموش، یہ بات مت بتاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، پہلے یہ بات بتاؤ جو وہ بات کر رہا تھا وہ سچی تھی؟ شاگرد نے کہا جی نہیں، سچی نہیں تھی۔ فرمایا وہ بات اچھی تھی؟ شاگرد نے کہا جی وہ گالیاں دے رہا تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے، اچھی بھی نہیں تھی۔ استاد نے پھر پوچھا وہ بات کرنے کا آپ کو یا مجھے فائدہ ہوگا؟ شاگرد نے کہا جی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بیٹا جو بات اچھی نہ ہو، سچی نہ ہو، جس کو کرنے کا فائدہ نہ ہو، وہ کبھی زبان سے نہیں نکالا کرتے۔ لیکن ہم کسی دن تولنا اپنی باتوں کو، اور اس وقت سے پہلے تول لو جب اللہ کے ترازو میں ایک ایک لفظ تولا جائے گا۔ کبھی رات کو بیٹھ کے سوچنا کہ آج ہم نے کتنی باتیں کی ہیں، ان میں سے فضول کتنی تھی،
दूसरे का दिल दुखाने वाली कितनी थी, दूसरे की पगड़ी उछालने वाली कितनी थी, मेरी बातों में कितनी थी जो गीबत के जुमरे में आती हैं, कितने अल्फाज मैंने आज बोले हैं जो तोहमत के जुमरे में आते हैं, मेरी कितनी बातें थी जो जिनके ऊपर झूठ का उन्वान लिखा होगा, मेरी कितनी बातें थी जिनसे मेरा रब राजी होगा। और आज मैंने जितनी गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू में कितनी है जिन अल्फाज की वजह से मैं अपने रब के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, ये जो हम अल्फाज बोलते हैं क्या इन पर भी पकड़ होगी, इनके बारे में भी पूछा जाएगा? नबी मुकर्रम ने फरमाया, तेरी मां तुम्हें गुम पाए, इसके अलावा वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा? ये जुबान ही तो है, ये जुबान है जो इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। मुझे एक और हदीस याद आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात मुझे जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई गई और फरमाया मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। एक खातून खड़ी हुई, उसने कहा, अल्लाह के नबी, औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, इसकी वजह क्या है? फरमाया तुम्हारे अंदर दो ऐब हैं, दो नक्स हैं, उन दो उयूब की वजह से औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी। पूछा, अल्लाह के नबी मेरी बताइए। फरमाया एक नक्स ये है कि तुम अपने खामदों की नाशुक्री करती हो। वो 10 साल भी, जिंदगी भर भी तुम्हारी खिदमत करता रहता है और किसी एक दिन तंगी आ जाए तो कहती है जब से तेरे घर में आई हूं मुझे सुख मिला ही नहीं है। ये एक लफ्ज नाशुक्री का, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। और दूसरा गुनाह, तुम अपने बच्चों पर लानत मलामत बड़ी करती हो। ये दोनों गुनाह जुबान से ताल्लुक रखते हैं और अगर ये गुनाह, इन गुनाहों में, इन कामों में अगर मर्द मुलव्वस हो तो क्या वो जहन्नम में नहीं जाएंगे? यानी ये दो जुर्म ऐसे हैं जो मामूली हैं लेकिन इतने बड़े हैं कि इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। दुनिया का बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हो। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा अमल क्या है? कहा दूसरों के लिए कमाना, दूसरों के लिए कमाओ। उसने कहा जी अगर कोई बंदा ये काम ना कर सके, फरमाया उसकी खिदमत कर दो। उसने कहा जी ये ना कर सके, फरमाया उसका कोई काम रहा हो उसमें उसका तामुन कर दो। उसने कहा जी ये भी ना कर सके, फरमाया उसको तालीम दे दो। कहा अल्लाह के नबी ये भी ना कर सके, फरमाया कम से कम इतना कर लो कि उसको तकलीफ ना दो। इतना तो कर, इतना तो कर लो। तो फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमानों की इज्जतें महफूज हों, उनकी इज्जतें उससे महफूज हो रही, उससे मुसलमान अपने आप को महफूज समझते हो, उनको तकलीफ ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स मैं यत्मनुली बैन लिहयैहि
وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ أَزْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جو شخص مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، ان کو غلط استعمال نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں اسے استعمال نہ کرے، میں اس دنیا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بشارت نہیں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک، کبھی وہ زنا نہ کرے، اور دوسرا اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ ذرا آپ دیکھیں، زبان کا یہ جرم، زبان کا غلط استعمال، یہ زنا کے برابر ہے۔ جس طرح زنا سے عزت برباد ہوتی ہے، اسی طرح غلط بولنے سے بھی انسان کی عزت برباد ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے۔ معاشروں کو توڑنے میں سب سے بڑا کردار اس بات کا ہے کہ ادھر سے بات سنی اور آگے پھیلا دی۔ ان بعض الظن اسم، یہ گمان، سنی باتیں گمان پر چلتی ہیں، اور اکثر گمان جھوٹ ہوا کرتے ہیں، گناہ ہوا کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، وہ لوگ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، اور جب پتہ چلا یہ بات کہی کس نے، تو کہتا ہے ادھر ایک آدمی کر رہا تھا تو میں نے نہیں کر دی۔ معمولی سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے اس بات کے بعد جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تکلموا بکلام تعتذر منہ، لوگوں کبھی ایسی بات نہ کرنا جس بات کرنے کے بعد تمہیں پھر معذرت کرنی پڑے۔ جب بات کرو سوچ کے کرو، تول کے کرو۔ اللہ نے زبان کے آگے دانت اسی لیے لگائے ہیں کہ زبان کو چلانے سے پہلے، بات کو باہر نکالنے سے پہلے روک لو، اور پھر آگے بڑے نرم سے ہونٹ لائے ہیں، اس لیے لگائے ہیں تاکہ بات جب باہر نکلے تو بڑے نرم انداز سے ہونی چاہیے۔ مجلسوں میں بیٹھو، ہمیشہ سننے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، اس لیے سنا زیادہ کرو، بولا کم کرو۔ اس لیے سننے سے علم ملتا ہے، سننے سے معلومات ملتی ہیں، انسان صحیح سننے لگ جائے عالم بن جاتا ہے، اور بولنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو جتنا کم بولتا ہے اتنا غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ غلطیوں سے بھی پاک رہتا ہے، اس کی عزت بھی بچی رہتی ہے، اپنی عزت کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں دو صفتیں یہ ہیں، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور صرف خود بچتے ہی نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے لڑنے اور جھگڑنے کی بات کرتا ہے، جب ان سے بحث اور تکرار کرتا ہے، تو یہ کسی کے تکرار کرنے پر، بحث کرنے پر، کسی کے ابھارنے پر بھی یہ
تکرار نہیں کرتا، یہ فضول گوئی نہیں کرتا، یہ گایاوا گوئی نہیں کرتا، قالوا سلاما، سلام کہہ کے آگے گزر جاتا ہے، اپنے آپ کو بولنے سے، تکرار سے، فضول سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، خوبصورت مسلمان وہ ہے جو فضول چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے اپنے اسلام کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، اپنی عزت کو محفوظ رکھیں، اپنے نامہ اعمال کو زبان کی گناہوں سے بچا کے رکھیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث من صمت نجا، کہ جو چپ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ دنیا میں بھی اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے مصائب سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، اور آخرت میں اللہ اپنے عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔